بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گبدادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ ویوز. اسلام آباد میں آج ہمارے پاس جب یہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو بڑی اچھی خبریں ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو لے کر. چونکہ 2 دن سے یہاں پہ انتظار کیا جا رہا ہے اور جو گفتگو امریکن صدر کی طرف سے اور پھر ایرانین کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی، اس حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ شاید یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں اور شاید دنیا کسی اور لیول پہ شفٹ ہونے لگی ہے جو جنگ کے معاملات کو لے کر ہے. ہمارے ساتھ اس موضوع پر اور پلس جو دبئی ہے وہاں پہ انٹرپرینورشپ کو لے کر اور پلس وہاں پہ اسٹارٹ اپ کو لے کر اب تک کی جو بزنس کی سچویشن ہے اس کو انالائز کرنے کے لیے اور پھر پاکستان میں وہاں یعنی نا اس کے کیا اثرات ہیں جو اس وقت تک کی جنگ کی کیفیت ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے راجہ راشد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو جی. تھینک یو سو مچ خالد صاحب. راجہ راشد علی خان صاحب کا جو تعارف ہے وہ ایک ہمارے کلاس فیلو کی حیثیت سے بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے دبئی میں جا کر جاب چھوڑ کر جب بزنس شروع کیا اپنا تو ظاہر ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن شاید یو اے ای کی جو وہاں کی جو سرزمین ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، انہوں نے ایک انہیں کامیاب بزنس مین کے طور پر، بزنس لیڈر کے طور پر کچھ سالوں میں انہیں موقع دیا کہ یہ اپنی کمپنی اسٹیبلش کر کے جو وہاں کے جو جدید ترین برانڈز ہیں، جو بڑے برانڈز ہیں جن کے ساتھ دل لگتا ہے، تو انہوں نے اپنی کمپنی اس لیول پہ اسٹیبلش کی. تو راجہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسے دبئی گئے تھے، کیسے فیصلہ کیا تھا؟ جی خالد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ اور انوائٹ کرنے کے لیے، اور یہ بڑا خوش آئند ہے، آپ نے ماشاءاللہ اچھا ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا. جی دبئی میں 2002 میں گیا تھا ایز اے میکینیکل انجینئر ان کیٹرپلر. وہیں سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا اور آگے پھر راستے نکلتے گئے اور ہم بھی چلتے رہے ان راستوں پہ. اچھا، بزنس کی طرف آنے کی کیا وجہ تھی؟ جاب تو بڑی اچھی، انجینئر جو ہوتے ہیں وہ لگے بدی ایک جاب کر رہے ہوتے ہیں اور انکم بھی بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو ایک تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پلس اس کے اوپر صبر چاہیے ہوتا ہے، پلس اس کے اوپر محنت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ آپ نے کیسے سوچ لیا پھر؟ دیکھیں، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری سوچ مختلف تھی، چونکہ جو پاکستان میں اور اسپیشلی میں چونکہ کشمیر سے ہوں تو ہمارا جو ماحول ہے وہ ہمیں صرف ایک جاب کرنے کے طریقے سکھاتا ہے کہ آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی کرنے کے بعد. صحیح ہے. تو جیسے باقی سارے جاتے ہیں ویسے ہی ہمارے انٹرویوز یہاں پہ ہوئے. کیٹرپلر والے خود آئے تھے، پھر ہم ان میں سے آؤٹ آف 520 پیپل ور بینگ سلیکٹڈ. جی جی. ان میں سے ایک لکیلی ہم بھی تھے. لیکن جب وہاں پہ ہم پہنچے ہم نے دیکھا تو وی ور دی پائنیئر ایٹ دا ٹائم کہ جنہوں نے میکاٹرونکس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی تھی. تو ایک بڑا اچھا ماحول تھا کیٹرپلر کا اور ایک بڑا اچھا ہمیں انہوں نے انوائرمنٹ دیا ہوا تھا. اچھی بات یہ تھی کہ ہم نے چونکہ اسٹارٹ اس چیز سے کیا کہ جس میں ٹرانزیکشن، جیسے آج اے آئی کی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت لوگ میکاٹرونکس کی بات کر رہے تھے، میکینیکل اور الیکٹرانکس کی کمبینیشن کا. صحیح ہے. لیکن ایک چیز ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ جو لوگ جو لیٹ سے انجینئر نہیں ہیں تو وہ کیا ارن نہیں کر رہے. تو اسی کھوج نے آگے ہمیں چلنے پہ، سوچنے پہ مجبور کیا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آپ خود اپنی فیملی اسٹیبلش کریں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو جو اس وقت ظاہر چھوٹے تھے، اتنی چیزوں کی سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن جو اپارچونیٹیز ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی تھیں یا جو ماحول وہاں پہ تھا، بزنس فرینڈلی ماحول، سیفٹی، سیکیورٹی، تو ہم نے سوچا کہ میں نے نہیں کچھ الگ کرنا چاہیے. تو آئی واز دا اونلی آؤٹ آف 20 کہ جس نے بزنس اسٹارٹ کیا 2004 میں، رائٹ آفٹر 2 years آف بینگ لیونگ. بالکل ایسے ہی ہے. جی. تو یہ بتائیں کہ شروع میں آپ نے جب اسٹارٹ کیا تو آئے ظاہر آپ ہوٹل سروسز مینجمنٹ میں آئے، اس بزنس کو لے کر آگے بڑھے، تو ظاہر کوئی ایکسپیرینس نہیں اور کچھ اس کے بارے میں پتہ نہیں، تو کیسا لگا آپ کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ ایک ایسی دوسری جگہ پہ چلیں، یہاں پہ پاکستان میں ہوں تو تائے چاچے مامے نانے سارے ہوتے ہیں، ساتھ دوست ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی چلیں ایک انوائرمنٹ تو ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کرنا مجھے خاصا مشکل لگا. تو پھر کیسے کر لیا آپ نے؟ دیکھیں، یو اے ای ایک ایسی جگہ ہے جو ٹورسٹ بیسڈ ہے. وہاں پہ ساری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں اور ان کے لیے ٹوٹل جی ڈی پی کا تقریباً 26% اف آئی ایم ناٹ رانگ ڈپینڈنگ آن ٹورزم سیکٹر. تو ہمیں ایک اپارچونیٹی نظر آئی. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جس سیکٹر میں ہم ہاسپٹیلٹی سیکٹر سے ہمارا تعلق ہے تو ہاسپٹیلٹی میں ہمیں اس کے ایج کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا. لیکن وہ کہنا ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک ارادہ ہو کہ ہم نے کچھ کرنا ہے لائف میں تو پھر آپ یہ نہیں سوچتے، چونکہ ہمارے پاس پیچھے تو کشتیاں جلی ہی ہوتی ہیں جو بھی ہمارا یہاں سے جاتا ہے.
تو مجھے یہ لگا کہ اب جب شروع کر لیا تو اس میں ایکسٹریم تک جانا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ماحول تھا وہاں پہ بزنس فرینڈلی ماحول آپ جب بھی کہتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. سیکنڈ تھنگ ریلائبلٹی آن دا سسٹم. اور تھرڈ تھنگ آپ کی جو فائنینشیل پروٹیکشن ہے کہ آپ جس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ اس کا ریشو کیا ہے. فراڈ کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں. فراڈ کے چانسز کم ہوتے ہیں. رول آف لا ہے, سب برابر ہیں. تو ہمیں کوئی خاص مشکل نہیں ہو. ہاں چیزوں کو لرن کرنے میں, جو قاعدے قانون ہیں, مارکیٹ کو سمجھنے میں, چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کے اندر چلنا کافی مشکل تھا, بٹ امپاسبل نہیں تھا. تو جب ہم کشتیاں جلا کے نکلے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر کرنا ہوتا ہے. پھر ہمیں اچھا قارئین کی دلچسپی کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں ناظرین, ان کی دلچسپی کے لیے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے گراؤنڈ لیول سے شروع کیا اور برج الخلیفہ کو بھی آپ سرو کر رہے ہیں, برج العرب کو بھی سرو کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ وہاں کی اتحاد ایئر لائن کو بھی سرو کر رہے ہیں, تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وی این کیسے بنا؟ دیکھیں میں ایک عام سے گھر کا بندہ ہوں, اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے, میری نہیں بلکہ موسٹلی ہمارے کشمیریوں کے سب ایک جیسے ہی ہم لوگ ہیں, ٹاٹوں پہ پڑے ہوئے, تین بوتل پہ نیچے رکھ کے پڑے ہوئے, اور آج بھی وہ اسکول اسی طرح سے ہی چل رہے ہیں. تو وہاں سے برج خلیفہ کا سفر کافی مزے کا تھا. اور سیریسلی بتاؤں کہ اگر جو اپارچونیٹیز وہاں پہ تھیں, اب آپ دیکھیں اپارچونیٹی ہوتی کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ, جیسے آپ نے کہا بزنس میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ بزنس کے لیے انویسٹمنٹ نہیں, بزنس کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے. اچھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, جو چیز آپ اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں, جو اپنے تخیل میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ کر سکتا ہوں, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی کمیٹڈ ود یور سیلف. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. دوسری بات کہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کمپرومائز ناٹ فار یور ڈریم, کمپرومائز فار یور ڈریم, ناٹ آن یور ڈریم, فار یور ڈریم. تو جب آپ یہ ساری چیزیں لے کے چلتے ہیں, آپ کو ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر میرا نقصان ہو گیا تو میں کیا ہوگا. تو یہ جو اگر ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ چلانا آپ نے نہیں, آپ کے رب کے اوپر آپ کا پورا بلیو ہونا چاہیے, اور جتنی بیسٹ ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں وہ ایفرٹ آپ کو کاروبار کے لیے. اس لیے بات کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشہ رہا, اور حضرت خدیجہ جو کبریٰ جو ہے نا, انہوں نے بزنس کیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا, کیونکہ اس میں توکل جو ہے نا وہ بڑا اہم فیکٹر ہے. جی, تو یہ بتائیں کہ جب آپ کو اس میں مشکلات پیش آئی ہوں گی تو وہ کس طرح کی تھی؟ دیکھیں ہمیں جو سب سے زیادہ جو مشکلات آتی ہے وہ جو آپ کی جس فیلڈ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارا ہاسپٹیلٹی سیکٹر تو اس طرح سے کشمیر میں تو ہے ہی نہیں, اور پاکستان میں بھی اتنا گرومڈ اپ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے ٹورزم کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا ہوا. حالانکہ ہمارے پاس پاکستان میں دنیا کی خوبصورت ترین صحراؤں سے لے کے تو پہاڑیوں تک موجود ہیں, بٹ شاید ہماری کوئی ٹورزم پالیسی نہیں ہے, جو بھی ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے. لیکن یو اے کے اندر دیکھیں صحرا ہے, ریت ہے, آپ نے ہر طرف دیکھا ریت, اس ریت کو سبز کرنا, پھر وہاں پہ دنیا کی اونچی یعنی ترین عمارات بنانا, پھر اس کی مینجمنٹ, پھر اس کے سسٹم کو دنیا کے سسٹم کے ساتھ ہی کو کرنا, اور پھر ساری دنیا کے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا, پھر انہیں سیفٹی, سیکیورٹی, اویلیبلٹی آف ایوری تھنگ. ملٹی نیشنلز کو ڈیل کرنا, ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ آپ کا ہمیشہ سے کمپٹیشن رہتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو انکریج کرتی ہیں اف یو آر ہیونگ اے وزڈم اینڈ وی این. تو وزڈم اور وی این ہمارا جا کے یو اے میں ہی بنا ہے, وہیں سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے. یہاں پہ ہمیں جس چیز نے ہمیں انکریج کیا تھا وہ صرف یہی تھا کہ اس وقت ہمارے سارے لوگ باہر جا رہے ہیں, تو ہمیں بھی باہر جانا تھا, ہم بھی باہر جا رہے تھے. جا کے کیا کرنا ہے, وہ اللہ کا شکر ہے کہ آل تھینکس ٹو جاپان جس نے ہمیں ایک انسٹیٹیوٹ دیا, جائکا نے, جس میں ہم نے اپنا بیسک ایجوکیشن لی. پھر لکی تھے کہ میکاٹرونکس میں اسپیشلائزیشن کا ٹائم آیا تھا, اسپیشلائزیشن ہو گئی. لیکن وہاں جا کے جو چیز آپ کر سکتے ہو, دیکھو وہ کسی فیمس شخص نے یہ کہا تھا, میرے خیال سے اس کا جو مائکروسافٹ کے بانی ہیں, کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب مر رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ ہی کا قصور ہے. ہو سکتا ہے. جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں, ایک میں ایڈ کروں, توکل کی بات کرتے ہیں, تو توکل جو رب کا نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرف آپ محنت کرو گے آپ کو وہی چیز ملے گی. تو صرف میں نہیں بلکہ مجھ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یو اے میں گئے تو بالکل بیسک لیول پہ تھے, لیکن آج وہ ملٹی ملینئر ہیں. اچھا, مجھے راجد صاحب یہ بتائیں کہ وہاں پہ ابھی چونکہ ایک بڑی اچھی ہمارے پاس خبر آ گئی کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں بیچ میں کہیں پہ اسرائیل بھی شامل ہے, اور یہ سارا جو ماحول ہے یہ اثر انداز ہو رہا تھا پاکستان اور پوری خلیجی ریاستوں کے اندر بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی. تو اس پہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ آپ چونکہ ابھی آئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں,
تو آپ کو کیا وہاں سے وہ لے کے آئے سوچ وچار اور فکر، اور یہاں پہ آ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، جب آپ یو اے کی بات کرتے ہیں تو یو اے میں ہم نے سوچو اپنی ساری شعوری زندگی گزاری ہے اور اس کو بنتے ہوئے دیکھا، اور آج تک وہ بنے ہی جا رہا ہے اور بہتر سے بہترین کی طرف وہ جائے جا رہا ہے. اس میں اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں، جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں وہ ہر ایک بندے کے لیے، چاہے وہ آپ لیبر کلاس ہیں یا دا برسٹ وائٹ کالر آپ کی کمپنیز ہیں یا جاب کر رہے ہیں یا پھر آپ بزنس کر رہے ہیں، ان سب کے لیے میوچل ایک ہی لیول انہیں رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. راستہ ایک ہی ہے، آگے آپ کی دوڑ ہے. جو کرنٹ سچویشن کے اندر وہاں ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہیں، ڈسٹربنس کریٹ ہوئیں، لیکن جس رواداری کا اور بردباری کا مظاہرہ یو اے نے کیا وہ ایک مثالی تھا. اسپیشلی میں اگر یہ کہوں کہ 180 پلس کنٹریز کے لوگوں کو ایک ساتھ رکھنا اور ان کو ایکول اپارچونیٹیز دینا اور ان کا ایکول خیال رکھنا اور پھر انہیں تحفظ پرووائڈ کرنا، یہ آسان کام نہیں. ہاں، ہم نے سنا آپ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ یو اے نے بڑے اچھے سے اس سارے معاملے کو، جو اسپیشلی دفاع کو لے کر، حالانکہ روٹین میں ایسی گفتگو نہیں ہوتی دفاع کو لے کر خلیجی ریاستوں میں، لیکن یہاں پہ انہوں نے خاصے اچھے جو ہے نا فن کا مظاہرہ کیا، فن مطلب مہارت کا مظاہرہ کیا. تو یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پہ پاکستان میں آئے اور ابھی آپ کو یہ خبر مل رہی ہے کہ جو یہ مذاکرات ہیں یہ کامیابی سے آگے بڑھنے کے چانسز پیدا ہو گئے ہیں، دونوں وفود جو ہے نا وہ پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ یہ امن ہو جائے تو کیسا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے توسط سے اور اس موقع کو میں ایک اپارچونیٹی لے کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے بھی، آپ کے ویور سے بھی اور ساری دنیا سے بھی، کہ جس طرح سے یو اے نے اس سچویشن کو ٹیکل کیا ہے اور جس رواداری اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنا. صحیح ہے. اور اسپیشلی ایسے ممالک کے اندر کہ جن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم امن پسند ہیں اور ہم امن ہی چاہتے ہیں. اور پھر جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ چونکہ سارے یعنی میکسیمم نمبر آف پیپل وہ ایکسپیٹریٹس ہیں، وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں، تو ان کا خیال رکھنا یہ یعنی امپاسبل تھا کہ ایسا ہو سکے. لیکن جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا، پھر جو دوسری لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن جس طرح سے انہوں نے مینٹین رکھی اور آج تک وہ چل رہی ہے، تو بہت سارے ہم نے ویلاگز دیکھے جس میں یعنی نگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو میں چونکہ وہاں پہ رہ چکا ہوں، یہ ساری چیزیں کر چکی ہیں، آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ میرے بچے وہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم عید کے بعد جائیں گے، عید کر کے جائیں گے. تو عید تو ہمارے لیے ایک ایسا تہوار ہے کہ اگر کوئی ایسی انسرٹن سچویشن ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی موو کر جاتے. تو ہمارا پلان تھا عید کے پہلے آنے کا، چونکہ ظاہر عید بچوں فیملی کے ساتھ، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ کرنے کا. لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم عید کے بعد جائیں گے. تو وہ جو تاثر ہے انسرٹنٹی کا، وہ تو بالکل آپ اس کو زیرو سمجھیں، چونکہ میں خود اس چیز کو گزر کے اس کو فیس کیا. تو اپرچونیٹی جو مذاکرات میں پاکستان کو لے کر، پاکستان آپ کا جو ہے نا ہوم کنٹری ہے اور ڈیفینیٹلی یو اے بھی آپ کا ہوم کنٹری ہے. تو یہاں کے معاملات کو، یہاں کی جو سچویشن ہے، اب چونکہ دیکھیں پاکستان میں جو کاروبار ہیں لوگوں کے وہ اس نہج پہ نہیں ہیں، ٹھپ ہوتے نظر آتے ہیں. وہ کہیں گورنمنٹ کی پالیسیز ہم اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن اب بھی جو ایز اے نیشن آپ کو پاسبلٹی بنتی نظر آ رہی ہے وہ بتائیں. دیکھیں، مبارکباد کا مستحق ہے پاکستان کی گورنمنٹ، آرمی کی لیڈرشپ اور ہر وہ شخص جس نے اس میں کردار ادا کیا. میں جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو سکتی تھیں اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے میں اپنا ایک ایسا رول ادا کیا کہ جو اس کے بارے میں شاید دنیا میں یہ رول ہمیشہ آپ نے رکھا، اپنے پاس رکھا کہ تاثر بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو ہماری لیڈرشپ نے جس طریقے سے اس کو لے کے چل رہی ہیں یا لے کے چلے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرے خیال سے آپ سے لے کے مجھ تک سارے یہی سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا ہے، اور اسپیشلی امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات استوار ہوئے ہیں، اور انہوں نے امریکن کو اس بارے میں باور کروایا کہ نہیں دس از دا رائٹ وے، تو یہ بہت خوش آئند ہے. اور ہم اس میں ذاتی طور پہ بیکاز دیکھیں ہم یہاں سے پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں یو اے کے لیے، اور یو اے کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ آدھی زندگی میں نے یہاں پہ گزاری اور آدھی زندگی میں نے یو اے میں گزاری ہوئی ہے. تو اس جو انسرٹینٹی سے سرٹینٹی کی طرف لے جانے میں پاکستانی گورنمنٹ کا اور پاکستانی لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ہر بندے نے اپنے تائیں کوشش کی ہے، وہ جس لیول پہ بھی جہاں پہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے جو آگے جو نتائج ہیں وہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہت ہی مثبت ہوں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کی وقت کے لیے ساری دنیا کے اندر. تو آج اگر آپ دیکھا جائیں تو CNN سے لے کے BBC تک اور دنیا کے ہر بڑے چینل کے اندر صرف پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ ڈسکس کی جا رہی ہے. اچھا سب چونکہ آپ یو اے میں بیٹھ کے تو چین کو بھی ڈیل کرتے ہیں، چین کے ساتھ بھی آپ کے بزنس کے معاملات چلتے ہیں. جی. تو یہاں اس ریجن میں بھی ایسی اپرچونیٹیز موجود ہیں
جو گوادر سے لے کر کراچی تک ہیں جی اور پلس اس میں ایران ایڈ کر لیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو اے میں بیٹھ کے آپ کو کیا ایسی اپرچونیٹی, چلو پاکستان کے لوگوں کے لیے تو ایک ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے یہاں پہ کیا اپرچونیٹی بن رہی ہے؟ دیکھیں خالد صاحب, ہم نے کووڈ کے دوران چونکہ کافی سے بعد میں یہاں پہ اسٹے کیا تو ہمیں کافی سارا گھومے تھے. اس میں ہمیں جو ٹورزم سیکٹر ہے یہاں کا بالکل ورچن مارکیٹ ہے اور ٹورزم سیکٹر کے اندر کام کیا جا سکتا ہے اور یہ $1 بلین کی انڈسٹری ہے جان ہو سکتی ہے. بھوٹان جیسے ملک کو آپ دیکھ لیں, مالدیو جیسے آپ جگہ کو آپ دیکھ لیں, وہاں پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں ساری دنیا سے. اور اسپیشلی لاسٹ ٹائم میں آذربائیجان گیا تھا 2018 میں, تو ان کے چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں پہ بھی یعنی اس وقت کہہ رہے تھے کہ مور دین 20 ملین پیپل دے آر وزٹنگ ایوری ایئر. تو ہمارے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہمیں, میرا جو خیال ہے کہ ٹورزم سیکٹر کے اوپر کام کیا جانا چاہیے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دبئی کے اندر کشمیر ٹورزم کے حوالے سے بھی ایک بڑا ایفرٹ کی تھی اور اس کا ریزلٹس یہ تھا کہ ٹورزم آرڈیننس پاس ہوا اور ہمارے ٹورزم جو لوگ یہاں پہ ویزا کنفرمیشن لے کے جائے, جو فارن ٹورسٹ تھے ان کو آزاد کشمیر کی حد تک آزاد کشمیر کی حد تک انہیں موقع ملا اور جی بی اور پھر اس کے اندر فاٹا بھی آیا. تو میرے خیال سے جو ٹورزم سیکٹر ہے, پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے بلینز آف ڈالر کے پروجیکٹ یہاں پہ لگ سکتے ہیں. تو اس کے لیے بزنس فرینڈلی ماحول, 1 ونڈو آپریشن یہاں پہ کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے اوورسیز کے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, وہ بلینئرز ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو ماحول ہے اس طرح کا ماحول ابھی تک میرے خیال سے نہیں بنا. اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو 2 بلین 4 بلین 5 بلین ڈالر کی بات ہوتی رہتی ہے یہ کوئی بڑی بات ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے سر پاکستان میں لا کے انویسٹ کرنا یا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا. لیکن جو چیز ان کو روکتی ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. صحیح ہے, وہ صرف لا اینڈ آرڈر, ہم نا ٹاکنگ اباؤٹ کہ پولیس اینڈ ملٹری, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مطلب ایک عام شہری سے لے کے تو جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس میں انوالو ہیں, اکنامک ڈپارٹمنٹ ہے, FBR ہے, باقی جو ہمارے ادارے ہیں, تو ساری دنیا میں اگر بزنسز ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں زیادہ اس لیے ہو سکتے ہیں کہ جیوگرافکلی آپ دیکھیں کہ جو کراچی میں اس وقت آپ کا ٹمپریچر ہوگا وہ تقریباً 35 سے 40 ڈگری تک ہوگا, اور اگر آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو وہاں پہ مائنس کا ٹمپریچر ہے. تو اس کے بیچ میں ٹمپریچر بدلتے رہتے ہیں. وہ خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں. تو اگر آپ چلتے جائیں گلگت سے شروع کریں اور کراچی تک پہنچیں تو آپ دیکھتے جائیں کہ 12 موسم ہیں یا نہیں ہیں. چونکہ آپ کا تعلق PTI سے بھی ہے, اس موضوع پہ ہم بعد میں بات کریں گے کسی نیکسٹ ٹائم. لیکن ابھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کی اور پاکستان کا جو رول ہے, تو ہر کوئی جو ہے نا, آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا, آپ مل بھی رہے ہیں سب سے, ریڈ زون میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو جو فیلنگز لگ رہی ہیں لوگوں کی, ایون فارن جرنلسٹس ہیں جو ان کی بھی, اور پلس اپنے لوگ تو ہیں ہی ہیں, تو ایک بڑی پازیٹیو جو ہے نا انرجی آئی ہے لوگوں کے اندر اس اقدام سے کہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی اپنائی کہ ہم نے ان کے درمیان جھگڑا نہیں کرانا بلکہ اس جھگڑے کو ختم کرانا ہے, اور اس میں ہماری بقا ہے اور ساری دنیا کی بقا ہے, صلح صفائی والے. تو اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کو یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے؟ یہ رات کو سجا رہتا ہے یہ آپ کا بلیو ایریا سے لے کر سارا پارلیمنٹ تک. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی خوبصورت, ون آف دا بیوٹیفل کیپٹل آف دی ورلڈ اسلام آباد ہے, اور جس طرح سے اس کی بیوٹیفیکیشن پہ ابھی کام کیا گیا ہے انڈاؤٹلی ہم اس کی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو ماحول بنایا ہوا ہے ساری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہے. آج کی اس ڈیٹ میں پچھلے اگر آپ 10 دن کی بات کریں یا 2 ہفتے سے زیادہ کی بات کریں تو اگر سب سے زیادہ کوئی بات ڈسکس کی جا رہی ہے تو وہ اسلام آباد کی بات کی جا رہی ہے. تو اسلام آباد کا مطلب ہو گیا پورا پاکستان. اس میں ہر شہری چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی ساورنٹی انٹیگریٹی کے اوپر جب بھی کوئی بات آئے گی تو ہم سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں. ہاں ہمارے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, کوئی انٹرنل چیزیں وہ تو گھروں میں بھی ہوتی رہتی ہیں چلتی ہیں, لیکن جب آپ گلوبلی آپ دیکھتے ہیں, جب آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی وقت اور حیثیت کے اندر بہت زیادہ بہتری آئی ہے. اچھا راشد صاحب, چونکہ ایک ایسا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں سیکیورٹی کا بہت بڑا خدشہ ہو رہتا ہے اور اس کو انہوں نے سنبھالنا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈائلاگ کو متاثر کرنے کے لیے بھی قوتیں موجود ہیں جو اس کو, جن کی یہ کوشش ہے کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹریولنگ میں, اور پلس ان کو باقی جو ان کے دیگر معاملات ہیں. لیکن کسی بڑی قربانی کے لیے, کسی بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کے شہری دے رہے ہیں؟ دیکھیے, جو باشعور شہری ہیں وہ تو یہ سفرنگ اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ان کے ملک اور اس کی قوم کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ میری اور آپ کی یا کسی پرٹیکولر پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, ملک کی بات ہو رہی ہے.
تو جب چھوٹی تکالیف ہوتی ہیں تو اگر اس کے بعد آپ کو بڑی آسانیاں ملیں تو میرے خیال سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کیا گیا ہے اور جس طرح سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کی گئی ہے تو میرا نہیں خیال ساری دنیا میں اس وقت اسلام آباد سے سیفسٹ کوئی جگہ ہو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کو آگے قائم دائم رکھنا اور سب کے لیے اسی طرح کی یکساں ماحول پیدا کرنا اس کے لیے ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ کوئی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو چھوٹے موٹے لیبس تو میں تقریباً آدھی دنیا دیکھی ہوئی ہے. تو جو چیزیں وہاں پہ اسٹریٹ پہ ہوتی ہیں تو وہ چیزیں تو اسلام آباد کے بالکل نارمل ہوتی ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب اسٹیٹ ویوز کا ساتھ دینے کے لیے. تھینک یو.